بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وأول علم ينسى وأول علم ينتظر من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب صدر، معزز علماء کرام، بزرگان مجلس، نوجوانوں اور بچوں، ابھی تک آپ حضرات کے سامنے اخلاق اور جدید ٹیکنالوجی کا صحیح اور غلط استعمال، اس سلسلے میں بہت قیمتی باتیں آئی ہیں. مجھے صدر جلسہ کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے، وہ عنوان عام طور سے ہماری مجلسوں میں، جلسوں میں چھیڑا نہیں جاتا اور بہت کم اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اور شاید میں تو اس عنوان کے اوپر پہلی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں. اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا فرمایا ہے. اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسانوں کا خادم بنایا ہے اور انسان کو ہر چیز کا مخدوم بنایا ہے. ہر چیز اس کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے. ہر چیز سے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم اپنی ضرورت کو محسوس طریقے پر پورا کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان ضرورت کے پورا کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بنیادی چیز جس کو ہم اور آپ اور عام طور سے پوری انسانیت سمجھتی ہے کہ ہماری ضرورت اس سے سب سے زیادہ پوری ہوتی ہے، وہ مال ہے. کہ مال کے ذریعے سے دنیا میں ہماری ہر طرح کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت ہو، علاج کی ضرورت ہو، مکان کی ضرورت ہو، سواری کی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، دنیا کے کسی بھی طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہو، مال اگر ہماری جیب کے اندر ہے تو ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے اوپر اپنے ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہیں کہ ہم اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اس دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے اندر مال یہ سبب کی حیثیت رکھتا ہے دنیا میں عام طور سے. انسان اس دنیا میں
مال کا جو مالک بنتا ہے وہ دو طریقے سے مال کا مالک بنتا ہے. ایک تو کسب کے ذریعے، کمائی کے ذریعے کسی چیز کو یعنی مال کماتا ہے اور پھر مال کے ذریعے کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کے اوپر اس کی ملکیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. مال کمایا اور مال کے ذریعے سے کسی چیز کو خریدنا چاہے تو وہ اس کو خرید سکتا ہے، اس کا مالک بن سکتا ہے. وہ اس کے اوپر قادر ہے لیکن مجبور نہیں ہے. انسان بازاروں کے اندر جو سامان فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، کپڑا ہے، ضرورت کے دوسرے سامان ہیں، کوئی بھی انسان ان سامانوں کے خریدنے کے اوپر مجبور نہیں ہے کہ مجھے یہ سامان فلاں دکان سے خریدنا ہی ہے. اس کو اختیار ہے یہاں سے خریدے، کہیں سے خریدے، اپنی پسند کے مطابق خریدے، اپنے بجٹ کے مطابق خریدے، اس کو سارا اختیار ہے. اسی طریقے سے جو دکاندار ہے وہ مال بیچنے کے اوپر مجبور نہیں ہے. وہ جس کو چاہے بیچے، جس کو چاہے نہ بیچے. یعنی یہاں پر اس کو اختیار ہے ملکیت کے حاصل کرنے کے اوپر، چاہے تو وہ سامان کا مالک بنے، چاہے تو وہ سامان کا مالک نہ بنے. یہ دنیا میں عام نظام ہم دیکھتے ہیں. ہم سب تجارت کرتے ہیں، ہمارے پاس جو تجارت کا سامان ہے وہ ہماری چیز ہے، ہماری مرضی ہوگی جس کو بیچیں گے، جس کی ہماری مرضی نہیں ہوگی نہیں بیچیں گے. کوئی ہم سے زبردستی نہیں خرید سکتا. ہمارے ریٹ کے اوپر ہم سے جو مال خریدے گا ہم اس کو بیچیں گے، نہیں خریدے گا ہم نہیں بیچیں گے. ہماری چیز ہماری مرضی ہے. تو دنیا میں یہ ایک نظام چل رہا ہے کہ انسان مالک بننے کے اندر اس کو اختیار ہوتا ہے عام طور سے، لیکن اس کے بالمقابل مالک بننے کا ایک ایسا ذریعہ بھی ہے جہاں انسان مالک بننے کے اوپر مجبور ہے. وہاں انسان کو مالک بننا ہی پڑے گا. اس کو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت کا انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں لوں گا. اپنی چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کسی کو دے بھی نہیں سکتا. وہ کون سا سبب ہے؟ وہ سبب ہے میراث کا. کسی شخص کا انتقال ہوا، اس نے جو اپنے انتقال کے وقت جو ترکہ چھوڑا ہے وہ ترکہ اب اس کے وارثین کی طرف منتقل ہوگا. اس کی جو اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں، اس مال کے وہ مالک بنیں گے اور مالک بننے کے اندر وہ مجبور ہیں. اس کو اصطلاح کے اندر ملکیت اجباری کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے مالک بننے کے اوپر مجبور ہیں. اسی لیے جو میں نے ابھی خطبے کے بعد آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کو سیکھو. فرائض یہ جس کے اندر ترکہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، میراث کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. اس علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ. آگے فرمایا اس لیے کہ یہ علم نصف علم ہے. اس کو آدھا علم قرار دیا گیا. آدھا علم کیوں قرار دیا گیا؟ آدھا علم اس لیے قرار دیا گیا کہ ملکیت کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے سبب اختیاری ہیں، لیکن یہ ایک سبب تنہا سبب اجباری ہے کہ اس سبب کے اندر انسان مالک بننے کے اوپر مجبور ہے. یہ تنہا اکیلا سب ایک طرف اور یہ اکیلا سب کے برابر ہے. ایک طرف آدھا، دوسری طرف یہ تنہا آدھا. اس کو نصف علم کہا گیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم ہے اور اس علم کو سیکھو، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے یہی علم بھلا دیا جائے گا اور میری امت کے درمیان سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھا لیا جائے گا. آج یہ چیز کسی نہ کسی درجے کے اندر محسوس ہو رہی ہے کہ عام طور سے لوگ ترکے کے مسائل سے غافل ہیں. ہمیں جو میراث کے اندر جو مال ملا ہے وہ مال کیسے تقسیم ہوگا، کس کا کتنا حق بنتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، نہ وارث کے اندر اس بات کی فکر ہے کہ وہ اس کو لے، نہ دوسرے ورثہ کی فکر ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے. اس کی جو بھی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی چل رہی ہے اور جوائنٹ فیملی کے اندر والد کا انتقال ہو گیا، اس کے 4 6 8 جتنے بھی بچے ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، جوائنٹ فیملی ہے،
انتقال کے بعد اسی طریقے سے وہ باپ کا کاروبار سب کے درمیان مشترکہ طریقے سے چل رہا ہے، جبکہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی، ملکیت اس کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی، باپ کی یعنی اس کی اولاد اس کی مال کی مالک بن گئی۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہوا، باپ کی میت ابھی قبر کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس وقت ابھی باپ کے مال میں سے کسی ایک فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ باپ کے مال میں سے باپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ کر دے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ جو مال موجود ہے اس مال کے اندر ہر ایک کا حق ہے، جتنے بھائی بہن جتنے وارث ہیں ہر ایک کا حق ہے، کسی کے لیے الگ سے یہ جائز نہیں کہ باپ کے مال میں سے باپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دے، اس کے لیے فدیہ دے دے، بلکہ فقہا نے اس کی ساری ترتیب بنائی ہے کہ کیسے کیسے اس مال کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ مجھے اس وقت اس تفصیل کو زیادہ عرض نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے اس کو ایک معیوب چیز سمجھتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد میراث کو اس کی تقسیم کیا جائے، اس کی جو بھی وجہ ہو، شرم و حیا کی بنیاد پر کہ اپنا حق مانگتے ہوئے بھائیوں کا حق الگ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ابھی تک باپ کا انتقال نہیں ہوا، تو گھر میں بڑے پیار محبت سے رہتے تھے باپ کے ساتھ، ابھی باپ کی میت اٹھی ہے، دفن کر کے آئے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، معاشرہ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بڑی شرم آ رہی ہے۔ یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب بیٹھیں گے تقسیم کرنے کے لیے کسی طرح کا اختلاف ہوگا، کسی طرح کا انتشار ہوگا، یا اس کی جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو طریقہ ہے، آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آج اگر ہم نے تقسیم نہیں کیا تو جب کچھ زمانہ گزر جاتا ہے اور نسلیں آگے بڑھ جاتی ہیں، اس کے بعد جب تقسیم کی نوبت آتی ہے تو پھر خاندانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، رشتہ داریوں کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، پوری شریعت کے اندر سارے مسائل کو آپ لے لیجئے، میراث کا مسئلہ تنہا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر مستقلاً بیان کیا ہے، ایک ایک کے حق کو الگ الگ بیان کیا گیا، اور کچھ باقی بچ گیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرما دیا۔ کوئی ایک مسئلہ اس میراث کے اندر ایسا نہیں ہے جو انسان کی عقل سے ثابت ہو، قیاس سے ثابت ہو، سب منصوص مسئلے اس کے اندر، یہ اتنے اہتمام کی چیز ہے۔ آج اس دور کے اندر، ترقی یافتہ دور کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج انسان بہت تیز رفتار آگے جا رہا ہے، انسان زمین پر ترقی کرتے ہوئے اب آسمان کے اوپر اپنی کمندیں مار رہا ہے، چاند کے اوپر جا رہا ہے، بلکہ چاند سے آگے اب منگل اور پتہ نہیں کس کے اوپر جا رہا ہے، بہت ترقی کر لی۔ لیکن اس ترقی کے پیچھے جب ہم اس نظریے سے دیکھیں گے تو اس انسان پھر جاہلیت کی دور کی طرف لوٹ کر واپس جا رہا ہے اس مسئلے کے اندر۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر، جہالت کے زمانے کے اندر، عام طور سے عورتوں کو میراث کے اندر حصہ دینے کا کوئی معمول نہیں تھا، بلکہ ان کا کوئی حصہ ہی اس کے اندر نہیں تھا۔ ان کا ایک مقولہ تھا جس کا خلاصہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو مال کیوں دیں، ہم ان کو مال کیوں دیں، نہ یہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتی ہے، نہ یہ تلوار چلاتی ہے، نہ یہ دوسرے کام کرتی ہیں ہمارے باہر کے، ان کو مال کا کیا کام ہے، ہم ان کو مال کیوں دیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور سارا مال کسی کے انتقال کے بعد اس کے جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ سب مال لے لیتے، چاہے مرنے والے کی بیوی یا اس کی بیٹیاں، کسی کو ایک حبہ وہاں پر دینا گوارا نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کو، عورتوں کے میراث کے اندر حق کو مستقلاً بیان کیا۔ قرآن پاک کے اندر جو آیت ہے 4 پارے کے اندر جہاں سے میراث کا مسئلہ بیان، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے مؤنث کے مقابلے میں دوگنا حصہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ
جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے وارثین میں ان کی ایک بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دوسرے مرد تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے سارے مال جو ان کے مرد جو وارثین تھے وہ کون تھے اس وقت مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں بھائی تھے یا چچا تھے، جو بھی تھے جو مرد تھے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تھا، ان کے بچے صرف 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی وارث کے اندر۔ ساری میراث مردوں نے لے لی۔ ان کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال میں سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں کیا کروں؟ اس وقت تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ گھر کے اندر بیٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں فیصلے کا انتظار کرو۔ پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جاؤ گھر کے اندر بیٹھو، صبر کرو اللہ کی طرف سے فیصلے کا۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو بلایا کہ جو مال تم نے سعد بن ربیع کا رکھا ہوا ہے اس مال کے اندر ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو دو۔ کتنا حصہ بنتا تھا؟ بیوی کا 8واں حصہ اور 2 جو ان کی لڑکیاں تھیں ان دونوں لڑکیوں کا 2/3 لڑکیوں کا اور 8واں حصہ ان کی بیوی کا۔ اس کے بعد جو بچا وہ ان کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو میراث کے اندر حصہ دیا۔ قرآن کے بیان کے مطابق عرب کے اندر چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک نیا کام لوگوں کے سامنے ہوا کہ آج تک عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا گیا، یہ حضرت محمد نے اس طریقے سے ایک نیا کام کیا اور لوگوں نے اس کو چھپانا چاہا کہ پہلے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر تفصیل معلوم کریں کہ مسئلہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا اور لوگوں کے سامنے اس پیغام کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ بیان کیا ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ عرب کے اندر مردوں کو حصہ دینے کا رواج تھا، عورتوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی مرد کا حصہ کتنا نہیں، جتنا 2 عورت کا حصہ ہوگا اتنا ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ یعنی اصالتاً اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حصے کو پہلے بیان کیا، یعنی مقصود عورتوں کا حصہ ذکر کرنے کہ مرد کو کیا ملے گا؟ مرد کو وہ ملے گا جو 2 عورتوں کا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اسلام سے پہلے جتنے دین تھے ان سارے دین کا آپ جائزہ لے لیجئے، یونان کے اندر، عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر، ہندوازم کے اندر، آپ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے مذہب جب سے دنیا بنی ہے آج تک تمام دینوں کا آپ مطالعہ کر لیجئے، کسی بھی دین کے اندر عورتوں کو اس امتیازی شان کے ساتھ حصہ نہیں دیا گیا ہے جس امتیازی شان کے ساتھ عورتوں کو حصہ دیا گیا ہے۔ ہر دین کے اندر عورتوں کو حصے سے محروم کیا گیا ہے، یہ دوسرے درجے کی مخلوق ہیں، ان کا مال لینے سے کیا فائدہ ہے؟ مال کمانا، مال خرچ کرنا، خرچہ اٹھانا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، لہذا مال مردوں کو ملے گا، عورتوں کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک طرف یہ حال ہے، اور دوسری طرف یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو مردوں کے آدھا رکھا گیا، عورتوں کا حصہ آدھا، مردوں کا حصہ اس کے ڈبل۔ چور اپنے یہاں ہے اور انگلی اسلام کی طرف ہے، اپنے یہاں کے مزاج کے اندر تو عورتوں کو دینا کچھ نہیں۔ آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، آج کے حالات پڑھ لیجیے کہ عورتوں کے کیا حالات ہیں وہاں کے اوپر۔ اسلام نے جو مقام دیا حصے کے تعلق سے عورتوں کو وہ کسی نے نہیں دیا۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہے، ورنہ اسلام نے عورتوں کو جتنا حق دیا ہے کسی نے نہیں دیا، حصے کے تعلق سے بھی اور دیگر میدان کے اندر بھی۔ میراث کے اندر جو آدھا حصہ دیا گیا ہے وہ بھی عورتوں کے لیے بہت بعض مسائل کے اندر تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مرد کا حصہ کم ہو جاتا ہے، عورتوں کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔
یہ جو علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ میراث کی کتاب کے اندر جو اصحاب فرائض ہیں، اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعین کر دیا ہے۔ وہ 12 لوگ ہیں، 12 لوگوں کے حصے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعین کر دیا۔ ان 12 میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ 8 عورتوں کے حصے کو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا۔ ان 8 عورتوں میں کون ہے؟ ماں ہے، دادی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہنیں ہیں، حقیقی بہن، علاقی بہن، اخیافی بہن۔ یہ ساری طرح کی عورتیں اس کے اندر جن کا حصہ قرآن پاک کے اندر متعین کیا گیا، اور بہت سارے مقامات پر عورتوں کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس کا جواب ایک یہ بھی دیا گیا ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا کیوں ہے، مردوں کا دوگنا کیوں؟ وہ آپ حضرات کے عام طور سے سمجھ میں آنے والا جواب ہے کہ مرد کے اوپر ہر طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے خرچے کی۔ اپنا خرچہ بھی اس کو کمانا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے متعلق جو دوسرے لوگوں کا خرچہ ہے، اپنے والدین کا خرچہ، اپنی بیوی بچوں کا خرچہ، اپنی اولاد کا خرچہ اور دوسرے لوگوں کا خرچہ۔ اور عورت کے اوپر اس سے کسی کا خرچہ اس سے متعلق نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کا خرچہ بھی اس سے متعلق نہیں کہ اپنے لیے وہ کمائے۔ کوئی عورت ہے تو اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے جو مرد سرپرست ہیں ان کی ہے۔ شوہر ہے تو شوہر کی ہے، شوہر نہیں ہے تو باپ کی ہے، بیٹے کی ہے، بھائی کی ہے۔ اس طریقے سے ترتیب وار جو اس کے مرد حضرات ذمہ دار ہیں وہ اس عورت کی کفالت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو خرچہ تو اس عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے اس کو دیا ہے۔ علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ کے اندر ام القریٰ کے اندر بہت بڑے استاذ گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس میراث کے فن کے اندر، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے مثال کے ذریعے سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے۔ ایک آدمی کے اولاد کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی میراث کے اندر 3000 ریال اس نے اپنے کل میراث چھوڑی، ترکہ کل 3000۔ اب وہ تقسیم ہوا ضابطے کے اعتبار سے، للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم ہوا کہ مرد کو عورت کا 2 گنا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 1000 عورت کو ملے گا، 2000 مرد کو ملے گا۔ لہذا اس طریقے سے تقسیم کر دی گئی۔ اب دیکھنے میں تو سمجھ میں آیا کہ آدھا اور پورا ہو گیا، عورت کو آدھا ملا، مرد کو 2 گنا ملا۔ لیکن خرچ کس سے متعلق ہے؟ مرد سے متعلق خرچ ہے۔ اب جب یہ ترکہ ملا، ترکہ ملنے کے بعد اس مرد کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو شادی کے اندر جو مہر ٹھہرا وہ 2000 ریال مہر ٹھہرا۔ دلہن کو گھر کے اندر لے کر آیا اور 2000 جو ریال اس کو جو ملا تھا میراث کے اندر، وہ سارا مال مہر کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، یہ تو کنگال ہو گیا۔ اور ذمہ داری اس کے اوپر کس کی ہے؟ اپنی بھی ذمہ داری ہے، جو نئی بیوی لایا اس کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر جو بہن ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو میراث میں ملا تھا سب گیا۔ اور اس کے بعد اس کی بہن کی شادی ہوئی، بہن اس کے یہاں سے رخصت 1000 ریال تو اس کو میراث میں سے ملا تھا، اس کی شادی ہوئی، 2000 ریال اس کو مہر کے اندر مل گیا۔ اب اس کا 3000 تو اس کے جیب میں اس کے یہ خالی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا جو حق بنایا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق کو بہت بلند کر دیا۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ عورتوں کے اوپر خرچہ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو حق دیا ہے، اسلام نے ان کو پھر بھی حق دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے کہ میراث کے اندر ہر ایک کو حق ملے گا، لیکن اس جانب سے عام طور سے اس کے مسائل کے جاننے کے اندر اور میراث کی تقسیم کے اندر حد درجے تساہلی کی جاتی ہے۔ اس کے موٹے موٹے مسائل، وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 موٹے مسائل جو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں ان کو اس وقت آپ سماعت فرما لیں۔ ایک مسئلہ عام طور سے لوگ لے کے آتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ایسے ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ والد صاحب نے اپنی زندگی کے اندر یہ کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد جائیداد بھائی بہن آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں، اور پھر اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب چند بھائی بہن اس میں سے کوئی بھائی آتا ہے کہ والد صاحب نے تقسیم کے لیے طریقہ بتایا، لہذا اسی طریقے سے تقسیم ہوگی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والد صاحب کے اس
انہوں نے یہ جو کہا ہے یا اس کو تحریر کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ زندگی کے اندر باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دینا چاہتا ہے، اس کو اصطلاح کے اندر ہبہ کہتے ہیں۔ اور ہبہ کے اندر یہ شرط، میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو مکمل کر رہا ہوں، ہبہ کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کیا جائے گا، ہبہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کی زبان کے اندر، کسی کو گفٹ دیا جائے، کسی کو ہبہ کیا جائے، تو ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ جس کو چیز دے رہے ہیں وہ چیز اس کے حوالے کر دیں اور وہ سامنے والا اس چیز کے اوپر قبضہ کر لے، تب یہ ہبہ مکمل ہوگا۔ اور اگر ایسے نہیں کیا تو وہ ہبہ مکمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک سامان دیا، قلم دیا کہ یہ تم قلم لے لو، میں نے آپ کے سامنے قلم پیش کر دیا، کہا قلم لے لو، آپ نے قلم قبول نہیں کیا، اٹھ کر چلے گئے، مجلس آپ نے چھوڑ دیا، قبضہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آ رہے، بولے سب آپ قلم دے رہے تھے، قلم دے دیجئے، اب وہ بات ختم ہو گئی، فوراً قبضہ کر لیتے تو آپ کی ہو جاتی۔ تو ہبہ کے اندر اگر قبضہ مکمل کرا دیا جائے کہ جس کو دینا ہے اس کو دے کر اس کے حوالے کر دیں، تب تو ہو جائے گا۔ اس طرح کہنے سے اس کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے کاغذ پہ لکھ دیا ہو، چاہے زبان سے کہہ دیا ہو، اگر نافذ نہیں کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے تو یہ کل عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انتقال کے بعد مال ترکے کے حساب سے تقسیم ہوگا، مال ترکے کے حساب سے تقسیم ہوگا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین جو ضابطہ ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ معاشرے کے اندر چلتا ہے بہنوں کے حصے کو لے کر، کہ بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، بہنیں اپنا حصہ مانگتی ہیں اور بھائی بسا اوقات اس حالت کے اندر نہیں ہوتے کہ ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے، مالی حالت کے اعتبار سے مثال کے طور پر کمزور ہیں، کمزور نہ بھی ہوں، مال و دولت سب کچھ حاصل، حصہ دے سکتے، لیکن معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شادی جہاں کرائی ہے وہ صاحب ثروت گھرانے، آپ کو کیا ضرورت ہے، معاف کر دیجئے، معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بہنیں بھی بھائی کی محبت کے اندر آ کر یہاں کیا حق مانگے، رہنے دیجیے، ہم نے معاف کر دیا، آپ لوگ لے لیجئے۔ کیا یہ معاف کرنا قابل قبول ہے؟ معاف کرنے سے معافی ہو جائے گی؟ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ بہن جو اس جائیداد کی مالک ہے، اس میراث کی مالک ہے، وہ بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکے، اس کے معاف کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار کے اندر بالکل واضح عبارت لکھی ہے، الارث جبری لا یسقط بالاسقاط، میراث کی جبری ساقط کرنے سے بھی ساقط نہیں ہوگا، کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر سکے۔ وارثین میں جتنے لوگ ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، جس کا حصہ ہے پہلے حصے کی تقسیم کی جائے گی، ہر ایک کا حصہ اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اب وہ اپنا حصہ قبول کرنے کے بعد اب وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے دے دے، ایک وارث کو دے دے، چند وارثوں کے درمیان تقسیم کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، مسجد میں دے دے، جہاں چاہے وہ دے دے، وہ اس کو اختیار ہے، لیکن لینے سے پہلے وہ اس کو نہیں دے سکتا، وہ اس کو لینا پڑے گا پہلے، لیکن معاف کرا لیا، اس معاف کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے معاف کرا لیا تو وہ بھائیوں کے گلے کے اوپر قیامت کے دن اس طریقے سے پڑا رہے گا، اور حقوق العباد کا معاملہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائے گا، اور خاص طور سے میراث کا مسئلہ وہاں پر اور زیادہ سنگین بن جاتا ہے جہاں پر وارثین کے اندر کوئی نابالغ ہو، وارثین کے اندر کوئی نابالغ اور وہ یتیم ہو جائے اور اس کے چند بالغ وارث بھی ہوں، تو اس یتیم کے مال کے اندر تصرف کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس یتیم کے مال کے اندر تصرف کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اجازت دے گا تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وقت مکمل ہو رہا ہے، 11 بجے تک کا اعلان کیا گیا تھا۔ میراث کے بہت سارے مسائل ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے من سے کسی کو تقسیم کر لینا اور بانٹ لینا، اس کے اندر حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کا حق دبے گا تو قیامت کے دن اس کو لے کر جائے گا۔ ایک اور مسئلہ
بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیں، زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو میراث کا مسئلہ رکھا ہے، میراث اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کوئی شخص کسی مال کا وارث اسی وقت بنے گا جب مورث کا انتقال ہو جائے۔ اب بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کر دیں۔ زندگی میں آپ تقسیم کریں گے تو آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ سے خطا کا بہت امکان ہے۔ دل کے اندر کسی کی محبت آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کچھ زیادہ دے دیں، برابری نہ کر سکے، شریعت کے مطابق تقسیم آپ نہ کر سکیں۔ اور میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے سامنے مسائل آتے ہیں، عام طور سے برابری نہیں ہوتی، کمی بیشی ہوتی ہے، اور وہ تقسیم کرنے والے اس گناہ کو لے کر، وارثین تو اپنا مال لے کر اپنا مزہ کریں گے، گناہ کس کے سر جائے گا؟ آپ اس بات کے مکلف ہیں ہی نہیں کہ زندگی کے اندر اس کی تقسیم کریں۔ معدود چند صورتیں جس کو فقہا نے مستثنیٰ کیا ہے کہ ان صورتوں کے اندر مورث کو اپنا مال تقسیم کر دینا چاہیے۔ بعد میں اگر کسی طرح کی بدعنوانی کا اندیشہ ہو کہ کچھ وارث بے ایمانی کر سکتے، کسی کا دبا سکتے ہیں، تو حتی الامکان تقسیم کر دے، ورنہ عام حالات کے اندر ہمیں تقسیم کر کے وبال کو اپنے کاندھے پر نہیں لینا چاہیے۔ لوگ اس طرح کی تقسیم کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کی مصیبت کو اپنے سر کے اوپر لا دیں؟ ہم اپنی دنیا کی زندگی گزار کر اپنے آخرت کو بنا کر آخرت کے اندر جائیں، ہمارے بعد جو مال جس کا ہوگا وہ لے گا، اس کے اندر جو بے ایمانی کرے گا وہ اس کو بھگ دے گا، ہم تقسیم کر کے کیوں اپنے کاندھے کے اوپر وبال لیں؟ وقت مکمل ہو گیا۔ یہاں پر مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ بہنوں سے معاف کرا لیا جاتا ہے، اور بہنیں تردد کے اندر آ کر معاف کر بھی دیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر بہنوں نے اس طریقے سے معاف کر دیا تو ان کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر معاف کرنے کے بعد انہوں نے پھر سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں چاہیے، تو آپ کو مال دینا پڑے گا، ان کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ اجمالی شکل کے اندر میراث سامنے موجود ہوتی ہے، اور بہنوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے حصے کے اندر کتنا آئے گا۔ سمجھتی ہیں تھوڑی بہت رقم آئے گی، اور جب تقسیم ہوتی ہے اور ایک موٹی رقم دکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیت بدل گئی، سمجھے کہ 5 لاکھ نکلا 50 لاکھ، تب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا، بعد میں مطالبہ کر دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ جی، اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ مطلب بہن کے معاف کرانے کے بعد اگر بہت زمانہ گزر گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، تو اگر آپ کے بھانجی اور بھانجے مطالبہ کرتے اس حق کا تو ان کو دینا پڑے گا۔ یہ معافی کی کوئی صورت اس کے اندر نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا، فلاں بھائی نے معاف کر دیا، یہ معافی وفی نہیں، ان کے کرنے سے بھی نہیں ہوگا، پہلے ان کو دیجئے پھر ان کو دینا ہوگا تو دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب اہل سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔